لیکن قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دلتوں کو اور بیکورڈ کو یہ اس لیے دیا گیا کہ سب کے سامنے دکھائیے۔ اور جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا اور ڈر رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، آج یہ کتاب پہ اگر بطور معجزہ پیش کی جائے گی تو یہی صورتحال کپی کی، لرزے کی، وہ خوف کی، وہ سہم کی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی کے عنوان سے ایک اردو تقریر سماعت کرتے ہیں، جسے پیش کرنے جا رہے ہیں جامعہ کے درجہ عربی سوم کے ایک طالب علم محمد فہیم دوحدی۔ عزائم میں سمو دو اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو، تاروں کو درخشانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرمی سامعین، آج کے اس بارونق جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی۔ قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی۔ دنیا کی کسی شخصیت پر، کسی قوم پر، کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم خود مسلمانوں نے قرآن حکیم پر کیا ہے۔ ہم قرآن کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے تو اسے پڑھتے ہیں، ہم اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقوں پر تو سجاتے ہیں، مگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ محترم سامعین، میں جب قرآن کریم سے اس کی خصوصیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتلاتا ہے کہ میں ایسا کلام ہوں جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہوں۔ میری ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم، ہر عمل، ان میں سے ہر ایک قطعی اور یقینی ہے۔ دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں جو شک و شبے سے خالی ہو۔ سائنسدانوں کی سائنس، حکیموں کی حکمت، ارباب تجسس کی کتابیں، ان میں سے کوئی چیز شک و شبے سے خالی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی تکذیب کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہر قسم کے شکوک و شبہات سے خالی ہے، اسے تکذیب کا کوئی حق نہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا سب سے پہلا اعلان یہی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ محترم سامعین، میں یہ بتلا رہا تھا کہ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے، وہ اپنا مقصد نزول اور اپنی خصوصیت خود بتلاتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں تو کس کی طرف سے نازل کردہ ہے تو بتلاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں تمہیں لے کر کون آیا تو بتلاتا ہے نزلہ روح القدس۔ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں روح القدس کون ہے تو بتلاتا ہے
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھے تو کدھر نازل ہوا تو بتلاتا ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھے تو کس زبان میں نازل ہوا تو بتلاتا ہے بلسان عربی مبین. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھے تو کون سے مہینے میں نازل ہوا تو بتلاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھے تو کس رات میں نازل ہوا تو بتلاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اگر آپ قرآن کریم سے پوچھے تیرا مقصد نزول کیا ہے تو بتلاتا ہے ھدی للناس. محترم سامعین، یہی وہ کتاب ہے جس کی کرشمہ سازیاں بے شمار ہے، لیکن اس کتاب کو جب استعمال کیا جائے گا تو اس کی اس حیثیت کے ساتھ جس حیثیت کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے یہ معجزہ ہے، آخری نبی کا معجزہ ہے. یہ محض ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے، یہ صرف تفسیروں کے حوالے سے پڑھ کر اس کے الفاظ اور جملوں کو حل کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عصائے موسیٰ سے افضل ہے اور دم عیسیٰ سے افضل ہے اور ناقہ صالح سے افضل ہے. یہ سارے معجزات وقتی تھے اور ایک قوم کے لیے تھے. نبی رہے تو معجزہ رہا اور بعض معجزے نبی کی حیات میں چلے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ذبح کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے وفات کے ساتھ معجزے سے خالی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے اور ان کی پھونک سے جو قم بسم اللہ کا منظر نظر آتا تھا وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کے ساتھ ان کا دم اور ان کی پھونک بھی منتقل ہو گئی. لیکن قرآن آخری کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، دائمی کتاب ہے، ازلی کتاب ہے، آخری کتاب ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دکھائیے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دلیتوں کو اور بیکورڈ کو یہ اس لیے دیا گیا کہ سب کے سامنے دکھائیے. اور جیسے عصائے موسیٰ سے فرعون کا دم نکلا جا رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا اور ڈر رہا تھا اور الزام تراشی کر رہا تھا، آج یہ کتاب پہ اگر بطور معجزہ پیش کی جائے گی تو یہی صورتحال کپ کپی کی، لرزے کی، وہ خوف کی، وہ سہم کی پیدا ہو جائے گی. ماشاءاللہ، اللہ کے جلال کی یہ کتاب نمائندہ ہے، اللہ کی کبریائی اس میں جلوہ ریز ہے. اس کا تو حال یہ تھا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ ایسا مضبوط نہ بناتا اور آپ کو تمام فرشتوں کے اوپر فوقیت دے کر آپ کے ذریعے اس کتاب کو نہ سہروا لیتا تو پھر صورتحال یہ ہوتی کہ اگر اس کو براہ راست اتار دیا جاتا تو انسانوں کے چتڑے اڑ جاتے اور پہاڑ دھن دیے جاتے اور زمین کھچکولے لینے لگتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو براہ راست اتار دیتے کسی پہاڑ کے اوپر تو تم دیکھتے جیسے دھماکوں سے پہاڑ اڑا دیا گیا ہو. ہم یہ تمام مثالیں اس وجہ سے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. مسلمانوں، قرآن مقدس کو نازل کرنے والے کی قسم، جس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا وہ ملک بے مثال ہوگا. جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بھی بے مثال ہوگا. اگر تم بھی بے مثال بننا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کو اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو اور روحوں کو چمکا لو. ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے امام عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ.